صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ روئے زمین پہ چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اس کا وعدہ لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پہ جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق کا ذمہ اپنے ذمے لے رکھا ہے، سب کا رزق۔ فرمایا کہ یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، یعنی دنیا میں بھی کس حالت میں ہے، پھر دنیا کے بعد بھی جو حالت ہوگی اس ٹھکانے کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ذریعہ اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، سبب اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے۔ سبب ہمیں اختیار کرنا ہے اور مسبب الاسباب رب کائنات ہے۔ اس چیز کا ہمیں یقین کرنا ہے اور یقین کامل ہونا چاہیے اس پر۔ دنیا کے نظام کو دیکھ لیں، آج سے ہزاروں سال پہلے آبادی کتنی کم تھی، آج کتنی آبادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ سن 1798 میں ٹی آر مالتھوس نے یہ بات کہی تھی کہ محض 30 سال کے بعد دنیا میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا، لوگ بھوکوں مریں گے۔ سن 1798 میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ 30 سال کے بعد دنیا میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں بچے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور لوگ بھوکے مریں گے۔ لیکن لوگ کھاتے پیتے رہے، اللہ تعالیٰ فراوانی کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد سن 1898 میں، 100 سال کے بعد 1898 میں سر ولیم نے تو چیلنج کیا تھا کہ محض 30 سال کے بعد دنیا میں کسی کے پاس کھانے کا سامان نہیں بچے گا، سب بھوک سے مر جائیں گے۔ سن 1898 اس نے سن 1798 میں کہا تھا اور ولیمز نے سن 1898 میں کہا۔ 1900 سے 2 سال پہلے، پھر اس کے بعد سن 2000 آیا، 100 سال اور ادھر بھی 22 سال، گویا کہ 124 سال گزر گیا، آبادی کئی گنا بڑھ گئی۔ رب کائنات کتنا بڑا طاقتور ہے، اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا کہ آبادی کئی گنا بڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ پہلے لوگ ایک ٹائم کھاتے تھے، ایک ٹائم فاقہ کرتے تھے، تو آج لوگ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں۔ کہیں تھوڑا کم زیادہ ہے، آپ ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے لے، کھانے پینے کی فراوانی، پھلوں میں بھی فراوانی، غلوں میں بھی فراوانی۔ میں نے ایک صاحب سے بات کیا، ایک ہمارے بڑے عزیز ہیں جن کی عمر تقریباً 87 سال کے آس پاس اس وقت ہوگی، ریٹائرڈ داروغہ ہیں وہ۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب 1949 تھا، 1949 میں اپنے بچپن کا وہ واقعہ بتا رہے تھے، 1 بیگھے گیہوں کے کھیت میں 2 سے 3 کنٹل گیہوں ہوتا تھا۔ 1 بیگھے کھیت میں 2 سے 3 کنٹل گیہوں ہوتا تھا۔ کہنے لگے آج کے دور میں ہمارے کھیت میں 1 بیگھے میں 15 سے 20 کنٹل گیہوں نکل رہا ہے۔ سن 1949 میں 2 سے 3 کنٹل 1 بیگھے میں، اور آج 1 بیگھے میں 15 سے 20 کنٹل گیہوں نکل رہا ہے۔ وہ چاہے سبب جو ہو، چاہے کھاد ڈالے چاہے جو ڈالے، رب کائنات نے جب آبادی بڑھی تو اسی حساب سے وسائل کو ہی بڑھا دیا۔
پہلے لوگ ہاتھ سے کاٹتے تھے، آج تو کھیت اور غلوں کے مشینیں ہیں، لوگ اسی سے کھیتی کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ لوگ ہل جوتتے تھے بیلوں سے، آج ٹریکٹر سے جوت رہے ہیں۔ کتنا انتظام کر دیا اللہ نے۔ JCB سے لوگ بڑی بڑی کھدائیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے ولیم سے تصور کیا تھا کہ دنیا اتنی قریب ہو جائے گی؟ آج لوگ ویڈیو کال سے بات کر رہے ہیں، 2G 3G 4G 5G آ چکا۔ یہ رب کائنات ہی ہے جو لوگوں کو دے رہا ہے، لوگوں کو دماغ دینے والا بھی ہو، ذہن دینے والا بھی ہو۔ انسان کا کوئی کمال نہیں اس میں ہے، جو ایجاد کرنے والا اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس خالق کائنات کا ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ رب کائنات ہے جس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ہاں آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جتنے انسان اللہ سے قریب ہوگا، اللہ سے کلوز ہوگا، اتنی ہی آزمائشیں آئیں گی، اتنا ہی اللہ کی طرف سے اسے مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن صبر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کے فیصلے کا خیر مقدم کرنا ہے، اور ہمیں تقوی والی زندگی گزارنا ہے۔ جب ہم تقوی والی زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی، دنیا کے بعد کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور ہم اگر متقی ہوں گے تو بہت اس بات کا قوی امکان ہے کہ اولاد بھی ہماری متقی ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک روز مدینہ منورہ میں رات کے آخری حصے میں چکر لگا رہے تھے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، تھک کر کے ایک گھر کی دیوار پہ ٹیک لگا کے رک گئے آرام کرنے کے لیے۔ تو گھر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی کہ بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹے نے یہ جواب دیا کہ اماں، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ کہنے لگی عمر تمہیں دیکھ رہا ہے، پانی ملا لو۔ تو اس لڑکی نے جو جواب دیا، کیا جواب دیا اس نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو باہر ہی سن رہے تھے سب کچھ۔ اپنے غلام سے کہا، خادم سے، کہ اس گھر پہ نگاہ رکھو۔ گھر گئے، اپنے لڑکوں سے مشورہ کیا اور معلوم کیا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ گھر سفیان بن عبداللہ ثقفی کا ہے، ان کی بیٹی ہے یہ۔ تو اپنے لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا؟ وہ لڑکی بھی کنواری تھی۔ تو عاصم تیار ہوئے کہ میں شادی کروں گا، لہذا عاصم سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اس لڑکی کا نام تھا ام عمارہ، لہذا اس لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، ام عمارہ سے عاصم سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر اس لڑکی کی شادی، جب وہ لڑکی جوان ہو گئی، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی جب وہ بڑی ہو گئی، تو اس کی شادی وقت کے حاکم مروان بن حکم کے لڑکے عبدالعزیز سے ہوئی۔ عبدالعزیز کے جو لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے اپنے دادا عمر کے نام پہ رکھا۔ وہی عبدالعزیز کے لڑکے جب بڑے ہوئے، پھر خلافت اسلامیہ ان کے ہاتھ میں آئی، پھر جو حکومت انہوں نے چلایا تو خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دیا، انصاف، عدل، نیائے کا وہ مثال قائم کیا کہ دنیا آج تک اس کو یاد کرتی ہے، اور انہیں خلافت راشدہ میں شمار کیا گیا۔ بلکہ بنو امیہ کی جو ناجائز جائیدادیں تھیں اس کو ایک ایک کر کے وصول رہے تھے حکومت میں، اس میں خلافت اسلامیہ کو اس کو شامل کر رہے تھے۔ ان کی پھوپھی مروان کی بہن ان کے پاس آئی سفارش لے کر کے، تاکہ جو ناجائز جائیدادیں ہیں بنو امیہ کی وہ نہ لے، واپس کر دے، حکومت نہ لے۔ انہوں نے اپنی پھوپھی کو سمجھا بجھا کے واپس کر دیا۔ تو جانتے ہیں پھوپھی نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے تم نے شادی کیا ہے عمر کی پوتی سے، تو عمر کا اثر تو آئے گا نا اس کے اندر۔
اس لڑکی کے تقوی نے، ام عمارہ کے تقوی کا سیلا دیکھیے یہاں مل رہا ہے کہ اس سے جو اولاد ہوئی پھر اس کی جو اولاد ہوئی تو تقوی کے اتنے بڑے مقام پہ فائز کہ خلافت راشدہ میں ان کا شمار ہو رہا ہے. ان کا دور سنہرا دور کہا جاتا ہے. آج بھی اگر لوگ متقی ہو، اچھے ہو، نیک ہو، صحیح صالح ہو، ایماندار ہوں، صالح ہوں، تو ان کی اولاد بھی دیندار ہوگی، متقی پرہیزگار ہوگی. اس بات کا قوی شرط یہ ہے کہ وہ کوشش بھی کرے اس کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا